بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا جہاں ذریعہ ہے وہاں پوری زندگی کو سکون اور سرور دینے کا ایک ربانی پیکج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے جو صحابہ کرام کو رہنمائی دی اور جس کے چند گوشے ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتوں کا اضافہ کر کے اگلے اس عمل کی طرف ہم منتقل ہوں جس کو اختیار کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے، سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ ہی تیری پاکیزگی کو بیان کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، غفرت له ذنوبہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس شخص کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کو کہنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں میں رک کے ایک خوبصورت پیغام ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کی بات آتی ہے، جب بھی توحید کی بات آتی ہے، کہ نماز کے بغیر تو انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اور اسی طرح توحید کو اختیار کرنے کے بغیر اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ڈرانے والی باتیں ہیں، اس کا مطلب ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو میں تو برباد ہو گیا، تو مجھے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہی ہے تو میں پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا مقصد بیان کیا ہے اس کو پورا کرنا تو ایک ذمہ داری ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے غضب اور غصے پہ اس کی رحمت غالب ہے۔ وہ تو معمولی سے کام پہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں 3 سے 4 باتیں مزید پیش کرنا چاہوں گا۔ اب انسان صبح اٹھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ آج کل کا دور لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا دور ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ اصل پڑھائی تو یہ ہے کہ انسان عمل کرے، وگرنہ کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں اور دیواروں پہ بھی اچھی باتیں تو لکھی ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کال بھی کریں گے تو کہیں گے آپ اپنا خیال رکھیے گا، خیال تو اللہ نے رکھنا ہے، لیکن اچھی بات ہے اگر کوئی کہہ دیتا ہے، لیکن اپنے جسم کی حفاظت کے لیے سیر کو لازم سمجھتا ہے، اور کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذرا دیکھیے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیتا ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب سمندر کی جھاگ سے مراد کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ موجیں کنارے کے ساتھ ہر وقت ٹکراتی رہتی ہیں، یعنی اس کے گناہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہیں، جس طرح موجوں کا پانی جو ہے، جس طرح پانی جو ہے اور اس کی موجیں کنارے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اس طرح بندے کے ساتھ گناہوں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اتنا کلمہ کہہ دے تو اس کی پچھلی زندگی تو صاف ہو گئی۔ اگر آپ صبح سیر کے لیے نکلے ہیں، اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہہ دیتے ہیں تو
میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ لگے گا۔ جی بالکل۔ یعنی ایک طرف تو انسان خوف کھاتا ہے، لو توحید کو نہ مانا تو اس کا مطلب ہے ہم تو برباد ہو گئے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اسی طرح فوت ہو گئے تو میرا تو جنازہ نہیں ہوگا، تو یہ تو پھر اچھی بات نہ ہوئی، میرا رب تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اتنا رحم کرنے والے ہیں جہاں آپ کی سوچ بھی سفر نہیں کر سکتے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی جہنم، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آزمائشوں کا تذکرہ انسان سنتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ عدل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اور حدیث قدسی بھی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظالموا، میرے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ تو نماز جو نہیں پڑھتا اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اور نماز کا انکار بھی کرتا ہے، تو جب یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ اس کا تو جنازہ ہی نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور توبہ نہیں کی اور ضروری نہیں سمجھا اس نے نماز کو، تو وہاں جب یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، وہ صرف رحیم نہیں رحمان بھی ہے، اور اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ وہاں انسان کی عقل سفر نہیں کر سکتی۔ اب 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ انسان کہہ سکتا ہے۔ انسان نے 30 سال سے 40 سال زندگی گزاری اور برائیوں میں گزاری ہے، انسان باوضو ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لے اور دعا کر لے، گنتی کے 6 سے 7 منٹ کا یہ پیکج ہے، اس کی ساری زندگی پاک صاف ہوگی۔ اور اگر انسان کی زندگی میں اتنے زیادہ گناہ ہیں، جس طرح میں نے بیان کیا کہ جس طرح سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، تو انسان 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گناہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کھانا میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، ناظرین کی ضرورت ہے، زندگی کے لیے کھانا تو پڑتا ہے، کھانا میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھایا ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ اتنے الفاظ کہہ دیں، الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة، سب تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے مجھے یہ نعمت کھانے کی عطا کی، اس میں میری قوت شامل نہیں ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ اتنے الفاظ جو کہہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ موت کی دیوار ہے، جس دن فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ پھر معاف کر دے گا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، میں تو کبھی کبھی ان احادیث کو جب بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں، یقین مانے رکنا پڑتا ہے کہ میرے رب کی اتنی رحمت، یہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جس رحمت کا طلبگار نہیں۔ چھوٹے سے معاملے پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام۔ آپ سوچ سکتے ہیں 24 گھنٹے کوئی بندہ ضمانت دے سکتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو چین اور سکون ملے گا؟ یہ ضمانت میرے رب نے دی ہے۔ کیسے ضمانت دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، آپ نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت یہ کہہ دے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب ان کلمات کو یاد کرنے میں جو لوگ 500 سملر ورڈ یاد کر سکتے ہیں ایک ڈگری کے لیے،
لیکن پھر بھی زندگی کے چین کا پیکج اس کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یقین کر کے صبح کے وقت انسان پڑھ لے، اگر شام تک اسے موت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی ہے. اور اگر شام کے وقت کوئی پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جنتی ہے. مجھے بتائیے کہ ان کلمات کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ضمانت مل گئی جنت کی. انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے. ایک بھولا ہوا انسان اگر اتنا پڑھ لے، اس کی ساری زندگی کی بھول کو اللہ تعالیٰ 1 منٹ نہیں لگاتے اور بالکل پاک صاف کر کے اس کو ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ ذکر کرنے والا اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ گنتی کے چند کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جاری ہو جاتی ہے. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اس کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو اس سے پہلے میری رحمت جاری ہو چکی ہوتی ہے. وتحرکت بھی شفتہ، یعنی ایک کلمہ چھوٹا سا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب اس کو یاد کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، جو کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو تو وہاں وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے میدان سے. فقد باء بغضب من اللہ، تو اس نے اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے. تو وہ شخص اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے. کتنا بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ ہے. والتولی یوم الزحف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جنگ کے دن بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود میرے رب کی اتنی رحمت، جو 3 مرتبہ یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، جو 3 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو، اللہ رب العزت اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت لا تقنطوا من رحمت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آدھے بھی نہیں، نصف نہیں کہا. صرف مایوس نہ ہو میری رحمت سے. مایوس نہ ہو کا معنی کیا ہے؟ آپ سے اگر کمی کوتاہی ہوگی ہے تو کامل یقین کر کے دعا کیجئے، معافی مانگیے، سب ختم. اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر گیا ہے، اور میری سمجھ سے یہ قاصر ہے کہ میں اس کی کیسے ایکسپلین کروں، بھلا اتنے گناہ کو کر سکتا ہے؟ زمین و آسمان کا خلا جو ہے 500 سال سفر کیا جائے تو یہ زمین سے آسمان آتا ہے، جیسا کہ حدیث منہال بیان کرتی. یہ زمین و آسمان کا خلا تم گناہوں سے بھر کے لے آؤ. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، بس شرک نہ کرنا اور میرے سامنے آ کے معافی مانگ لو. لأتیتک بقرابیہا مغفرہ، جتنے تیرے گناہ ہیں میری رحمت کے تو اندازے ہی نہیں. میں ان سارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا.
اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ کا پھر قانون کیا سامنے آتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں دیکھیں کتنا بڑا نظام ہے۔ آج کمپیوٹر کی دنیا میں لوگ کہاں کہاں تک چلے گئے، یہ پینٹیم 5 اور نہ جانے کیا کیا اس میں ٹولز انہوں نے رکھ لیے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ لکھیں تو اعوذ باللہ اور فونٹ لگائیں تو بسم اللہ ہو جائے۔ خط تو چینج ہوتا ہے کہ آپ نے خط رقہ میں لکھا، خط دیوانی میں لے گئے، خط نستعلیق میں لے گئے، سٹائل چینج ہو گئی۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص نے 70 سال گناہ کیے ہیں، اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرے فرشتوں 70 سال گناہ تو لکھے، ظاہر ہے یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کسی قلم سے لکھے ہوں گے، کسی کاغذ پہ لکھے ہوں گے، صحیح معرفت تو اللہ کے پاس۔ اب اس کو مٹانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا، کہ نہیں مٹانے کی ضرورت نہیں، ایسی فونٹ لگاؤ کہ 70 سال کے گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ پہچان جب کسی کو ہو جائے کہ وہ بڑا رحیم بھی ہے، جہاں اس کا غصہ اور غضب ہے ان لوگوں پہ ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کا رحم جو ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، معمولی سے کام پہ اللہ اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کو بارونق بنا دیتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے لیے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور وہ اس کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔